بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو سابق کمشنر راولپنڈی کی پوری سٹیٹمنٹ ہے اور جس میں معزز چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پر بھی ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور چونکہ بار بار قاضی فیصل صاحب نے اس کو رد بھی کیا تھا اور میڈیا کے اوپر برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی فیک بات کرتا ہے اور اس کو چلا دیا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اس ریفرنس پر کوئی فارمیشن تبدیل ہو جائے گی، یہ جو ایک پیراگراف لکھا گیا ہے، اور کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو الیکشن کمیشن کے خلاف جو ریفرنس ہے پی ٹی آئی کا اس کو منصور علی شاہ صاحب ہیڈ کریں گے۔ بہت اہم جو چیزیں ہیں، اور پھر منیب اختر کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن جائیں گے۔ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہم بات کریں گے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری کا جو ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا ہے، بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے۔ 27 صفحات پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور بہت اہم فیصلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت یہ کمپلینٹ فائل کی ہے۔ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ریفرنس ہی منہ سے نکلتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ریفرنس نہیں ہوتا، یہ کمپلینٹ ہوتی ہے۔ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر کی جانب سے جو قاضی فیصل صاحب کے خلاف عمران خان کے دور میں عارف علوی نے دائر کیا تھا، تو وہ ریفرنس ہوتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ مزار نقوی صاحب کے خلاف جیسے کارروائی ہوئی تو وہ کمپلینٹ کی بنیاد پر ہوئی، اور پی ٹی آئی کی بھی کمپلینٹ ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو کمپلینٹ نمبر اوپر لکھا ہوا ہے جو ٹائٹل ہے اس ریفرنس کا، اس کارروائی کا۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت تھرو اٹس جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان جو سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور دوسرا عمر ایوب خان اور ان کا جو تفصیل دی ہوئی ہے، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی، ممبر نیشنل اسمبلی اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور ان کی آگے ریزیڈنٹ اور تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ ورسز ہے سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، اور اس کے بعد بابر حسن بھروانہ جو پنجاب کے ممبر ہیں ان کے خلاف ہے۔ نثار احمد درانی جو ممبر سندھ ہیں ان کا نام ہے۔ شاہ محمد جتوئی جو ممبر بلوچستان ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان جو کہ کے پی کے ممبر ہیں۔ ان 5 کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے ریفرنس میں کیا کہتی ہے اپنے کمپلینٹ میں؟ پاکستان اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے یہ دائر کیا گیا ہے۔ شکایت کمپلینٹ میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز سے باہر نکالا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کارکنان کو اغوا کیا گیا، الیکشن کمیشن نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا، پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند کیے رکھیں۔ شکایت میں کہا گیا کہ فارم 45 کی فراہمی بھی بروقت نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشست نے بھی چھینی۔ ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو پہلے دائر کی گئی تھی، اور اس میں بھی جو الزامات عائد کیے گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انتخابات نہیں کروائے تھے اور آئین شکنی کی تھی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ طور پر جو عمر عطا بندیال کا بینچ تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ منیب اختر صاحب اس میں تھے۔ شکایت میں موقف اپنایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر تعینات بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسران RO اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران DRO تعینات کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی کے ہر حلقہ میں نون لیگ کو 70,000 جعلی ووٹ دلوا کر جتوایا گیا۔ شکایت کے متن کے مطابق لیاقت چٹھا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس اس عمل میں ملوث ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پہلے انتخابی نشان پھر اس کے نامزد ارکان کو پارٹی نام سے محروم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے اقدامات سے 12 کروڑ سے زیادہ ووٹر متاثر ہوئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے۔
یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کمپلینٹ ہے وہ دائر کی گئی۔ اس میں جو ریلیونٹ پیراگراف ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ ای سی پی اپوائنٹڈ ایگزیکٹو آفیسر ایز آر او ہو ہیڈ بین انسٹرومنٹل ان انفلکٹنگ آل ٹائپ آف ود امپیونٹیز آف ٹو پی ٹی آئی سپورٹرز اینڈ لیڈرز، کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو ایگزیکٹو کے تھے ان کو اپوائنٹ کیا جنہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور سپورٹرز کو انتخابات سے دور رہنے کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست تھی، اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک مجبور تھی، اور پھر جو لاہور کے کمشنر تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ آن 17 فروری 2024 راولپنڈی ڈویژن کمشنر لیاقت علی چٹھا ریزائنڈ فرام ہز پوسٹ admitting to his role in electoral fraud in his locality, where 11 out of 13 National Assembly seats were won by PMLN candidates through Form 47۔ کہ جو چیف کا جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت علی چٹھا 17 فروری 2024 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے اس بات کی کنفیشن کیا کہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 میں سے 11 سیٹیں فارم 47 کے ذریعے اور جعلی 70 ہزار ووٹ کے ذریعے جتوائی گئیں مسلم لیگ نون کو۔ چٹھا revealed that his office helped these candidates who were trailing by approximately 70,000 votes each to secure victory using fake stamps، کہ جعلی سٹیمپ یوز کر کے 70 ہزار ووٹ ڈلوائے گئے اور ان کو جتوایا گیا۔ اور کمشنر راولپنڈی کہتے ہیں کہ میرے دفتر نے، یعنی پوری جو ایگزیکٹو ہے کمشنر کے نیچے پھر جو ڈی سی ہے، پھر اے سی ہے، جو پوری چین ہے، تو ان کے دفتر سے مراد تمام جو ان کی ہائرارکی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 ہزار جعلی سٹیمپیں لگائیں۔ ہی امپلیکیٹڈ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اینڈ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ان دا اسکیم، کہ جو وہ اسکیم بتاتے ہیں کہ میرا آفس کس طریقے سے دھاندلی میں ملوث تھا، جعلی سٹیمپ میں ملوث تھا، اس میں وہ معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا بھی نام لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں کہتی ہے کہ، اور آپ کو یاد ہوگا اسی دن پھر ایک صحافی نے معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کنسٹرکشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں اور اس کے دورے پر تھے، تو ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے رد کر دیا، اور بعد میں بارہا، حالانکہ ابھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی یہ معاملہ تھا نہیں، تو بار بار اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا اور سختی سے تردید کی، اور میڈیا کے رول کے اوپر کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو میڈیا اس کو منو ان چلا دیتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہی امپلیکیٹڈ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان ان دا اسکیم فالوئنگ چٹھا's announcement he surrendered to the police who sealed off his office as part of the investigation in a move that raised further suspicion۔ ایکس فارملی ٹویٹر کہ مزید مشکوک ہوتا ہے یہ معاملہ جب اسی 17 فروری کو ان کی جانب سے یہ سارا کنفیشن کیا جاتا ہے اور اسی 17 فروری کو ٹویٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایکسیس ہیز ناٹ بین ریسٹورڈ ٹل دا پریزنٹ ڈے، آج تک 17 فروری سے لے کے آج تک ٹویٹر کو بحال نہیں کیا گیا، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ نے احکامات بھی جاری کیے بحالی کے۔ دیز ریولیشنز ڈیمانڈ امیڈیٹ اینڈ ڈیسائسو ایکشن اگینسٹ الیکشن کمشن۔ دا انٹیگریٹی آف پاکستان الیکٹورل پروسیس از ایٹ اسٹیک اینڈ دی blatant manipulation admitted by Chattha coupled with the involvement of high-ranking officials underscores a deep-rooted problem that cannot be ignored. The time for accountability for Election Commission is now. Chattha was disappeared and has not been seen in public since. تب سے لے کے آج تک چٹھا کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا بنی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چونکہ اس میں معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ذکر کیا گیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب جب سابق کمشنر راولپنڈی کی بات کی گئی ہے تو اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہوتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کارروائی پر جو چٹھا ہے وہ بطور گواہ کے طور پر، بطور ملزم کے طور پر پیش ہونا ہے اس نے، اور وہ پیش ہوتا ہے، وہ بیان دیتا ہے۔ اب بھلے وہ اور بیان دے لیکن اس کے اوپر جرح تو ہوگی، پہلا اس کا بیان، اس کی بار بار کی پریس کانفرنس اور وہ ساری چیزیں۔ تو سینئر صحافی یہ
دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور معزز چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پر جھوٹا جو بیان دیا تھا کمشنر راولپنڈی نے، اس کا چونکہ ذکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن تبدیل ہو اور معزز چیف جسٹس کی بجائے، آپ کو یاد ہوگا جب اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف تھا تو وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھے تھے اور ان کے علاوہ باقی ججز بیٹھے تھے، تو اس طرح اگر وہ نہیں بیٹھتے تو پھر منصور علی شاہ صاحب ایڈ کریں گے اور ان کے ساتھ 2 سینئر ججز میں ایک منیب اختر صاحب ہوں گے اور ایک ان کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے۔ یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے 27 صفحات پر مشتمل ججمنٹ جو عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن اور کنٹیمپٹ آف چیف الیکشن کمشنر کیس تھا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے 27 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ ٹو سم آف دی پٹیشنر is entitled to a fair trial under Article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. پبلک ہیئرنگ، اوپن جو ہیئرنگ ہے یہ اس کا حق ہے اور وہ حقدار ہے اور کسی صورت بھی ان سے ان کا حق نہیں لیا جا سکتا۔ دا امپیون آرڈر ڈپرائیو دی پٹیشنر آف ہز constitutional right to a fair trial by calling a jail trial of the alleged contempt against him without cogent reasons, without ensuring that the jail trial is never an open trial, and such are ultra vires the constitution and illegal. کہ آئین پاکستان بڑا واضح ہے اور وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، اور جہاں آپ جیل ٹرائل کریں وہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا اور وہ فنڈامنٹل رائٹس انفرنج کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ جو ججمنٹ ہے یہ عمران خان کے باقی نیب کے کیسز میں اور باقی کیسز میں بہت امپورٹنٹ ہوگی جب اپیل میں معاملات آئیں گے۔ Given that the basic order, the impugned order, have been found without lawful authority, the superstructure built upon it in کہ جو اس نوٹیفیکیشن کے بعد جیل ٹرائل ہوا اور اس کے بعد جتنا سپر سٹرکچر اس کے اوپر بلڈ ہوا وہ تمام کا تمام مسٹ آلسو فال ٹو دی گراؤنڈ، اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے۔ ان ویو آف دی فور گوئنگ دی اسٹینڈ پٹیشنز آر الاؤڈ، یہ 2 پٹیشنز تھیں، ایک چیف الیکشن کمیشن اور ایک چیف الیکشن کمشنر، جو توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر دونوں الگ الگ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے۔ ایک میں عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جوائنٹ تھا اور ایک میں صرف فواد چودھری کے خلاف تھا، تو 2 نوٹیفیکیشن تھے، 2 الگ ریٹیں فائل کی تھیں۔ عدالت کہتی ہے ان ویو آف دی فور گوئنگ دی انسٹنٹ پٹیشنز آر الاؤڈ اینڈ دی امپیون آرڈر ڈیٹڈ 30/11/2023 اینڈ 12/12/2023 اینڈ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 8/12/2023 and 20/12/2023 are hereby set aside as being without lawful authority. Consequently, the contempt proceedings trial conducted in Adiala jail against the petitioner, which did not constitute an open trial, stand vitiated for being in violation of Article 10 of the Constitution of Pakistan. اس کو کلعدم قرار دیا جاتا ہے جتنا ٹرائل اور جتنی کارروائی ہوئی ہے، چونکہ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی میں ہوا ہے۔ یہ 27 صفحات پر مشتمل ریٹ پٹیشن نمبر ہے 4560/2023 اور 1976/2024، یہ 2 ریٹ پٹیشنز ہیں جس کو عدالت نے منظور کرتے ہوئے پورے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔